اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ بقرہ کی 210 نمبر آیت ہے، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیا وہ اس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں میں آئے اور ملائکہ اور معاملہ تمام ہو جائے۔ سارے امور خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ جس بات پہ آج میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں معزز سامعین، آپ کی خدمت میں سلام ہو اور دعائیں کر رہا ہوں آپ کے لیے اور آپ سے التماس دعا ہے۔ قرآن مجید مختلف آیات میں مختلف موضوعات کو بیان فرماتا ہے، اس لیے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی فالو نہیں کیا جا سکتا۔ ہر اینگل سے یہ معجزہ ہے، ہر اینگل سے الفاظ کی بندش، معانی اور پھر طریقے تحریر۔ یہاں جاتے جاتے ارشاد فرمایا کہ یوں کہیں، جیسے میرے اپنے الفاظ ہیں، جیسے بڑا وہ بہتر جانتا ہے جو حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس بادلوں میں آئے اور ملائکہ آئیں اور معاملہ تمام ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے تمام امور لوٹتے ہیں۔ یہاں یہ جملہ ہے کہ اللہ بادلوں میں آئے، یہ جا بجا قرآن مجید میں ایسی گفتگو ہوگی چونکہ یہ کلام عربی ہمارا ہے اور ہمارے محاورات اور ہمارے ضرب الامثال کو رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے۔ اس لیے یہ معجزہ بھی ہے کہ ہماری ہی زبان، ہمارے ہی ضرب الامثال، ہمارے ہی صرف و نحو کے قواعد، ہمارے ہی انداز میں جملوں کی بندش، مگر لوگ آج تک 14 صدیاں بیت گئیں، قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو یہ خداوند متعال کا آنا جانا جو ہے یہ کیسے ہے؟ ایک اور جگہ بھی فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اس میں ذرا غور کرنی ہے کہ یہ آنا جانا اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے۔ 15 شعبان کو تشریف لاتا ہے پہلے آسمان پر، نہ وہ، اس لیے کہ جو آتا ہے اور جاتا ہے، ایک جگہ وہ آیا، پچھلی جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ پہ آیا۔ یہ آنا اور جانا یہ جسم کی صفات میں سے ہے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اور اگر کوئی مانتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، جیسے قرآن مجید میں جا بجا یہ الفاظ ذکر ہیں، وہ اس کی کرسی بھی ہے، وہ اس پہ لیٹتا بھی ہے، ثم استویٰ علی العرش، تو یہ آدمی غلط ڈائریکشن میں چلا گیا۔ اس امتحان میں جو امتحان رب العالمین نے لیا ہے، چونکہ اس نے قرآن کے ساتھ جو معلم بنا کر، غلطی یہ ہو گئی ہے کہ جو قرآن کے ساتھ قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، ان سے نہیں پوچھا اللہ کی اس سے کیا مراد ہے، خود ہی فیصلہ کیا اور اللہ کے جسم و جسمانیات کا بھی قائل ہو گیا، اللہ کا آنے جانے کا بھی قائل ہو گیا۔ حدیثیں بھی ایسے آ گئیں کہ اللہ آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے۔ اگر اللہ آتا ہے تو جہاں آیا ہے وہاں تو ہے، جہاں سے آیا ہے وہاں نہیں ہے۔ لہذا ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اپنی علم اور قدرت سے اور حیات سے ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ خالی نہیں جہاں یہی کہہ سکتے ہیں ہم۔ ہماری زبان بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز واضح طور پہ بیان کر سکیں۔ خود عربی بھی ایسی نہیں ہے کہ ہر چیز خداوند متعال کے بارے میں، چونکہ یہ ہماری زبان ہے،
ہمارے ضرب الامثال ہیں، ہمارے ایڈیمز ہیں، تو لہٰذا اس پہ خداوند متعال کے بارے میں اگر آئے تو یقیناً وہاں یہ اللہ کا حکم مراد ہے۔ ملائکہ آئیں، ہاں وہ آنا جاتے ہیں تاکہ معاملہ تمام ہو جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ خداوند متعال کے بارے میں آنے جانے کی تعبیر، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور یہ اسے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، لیٹتا بھی ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ سب کرسی میں بیٹھے گا، کرسی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، آسمان و زمین سے بڑی کیوں، کرسی کرسی ہے۔ ہماری زبان کے اس سے ایک میٹافوریکل ورڈ ہیں جو یعنی جس کو ہم کہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ جیسے آپ کہیں کسی میں وہ فلاں آدمی تو جناب ہمارے مٹھی میں ہے، کیا واقعی وہ مٹھی میں ہوتا ہے؟ تو یہ اس قسم کے محاورے جو ہوتے ہیں وہ اپنے میننگ میں استعمال نہیں ہوتے۔ بہرحال پھر بھی گفتگو جاری رہے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس لیے خداوند متعال کی ذات جو ہے وہ نہ لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں، نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی مثیل ہے، اور نہ اس کا کوئی نظیر ہے۔ آپ بتائیں، دعائے افتتاح کو تلاوت فرمائیں آپ، اور کسی اور دعا کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں یہی لکھا ہوگا کہ اے اللہ جس کا کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی مقابل نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں جب انسان واقعی عقیدہ رکھتا ہو تو پھر وہ کسی انسان اس کی مخلوق کی تشبیہ اسے نہیں دیتا کہ وہ فلاں کی طرح ہے، وہ فلاں کی طرح ہے، فلاں۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ خداوند متعال کے متعلق بات کرتے ہوئے کسی مخلوق کو خداوند متعال سے شباہت نہیں دینی چاہیے۔ سختی سے قرآن مجید نے منع فرمایا ہے اور ائمہ نے بھی منع فرمایا ہے سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں۔ ایسی سوچ جو ہے وہ غلط سوچ ہے۔ اسی طرح آنے جانے کے متعلق بھی، سونا، لیٹنا، بیٹھنا، آنا جانا، اور یہ سب جو ہیں وہ یہ ہماری زبان ہے نا، اس لیے اسی کو استعمال کیا رب العالمین نے۔ اس کے بعد فرمایا 213 نمبر آیت ہے، بڑی دلچسپ آیت ہے، غور کیجیے کہ نبیین کی اور رسولوں کی جو ہیں وہ ڈیوٹیز بیان فرمائی ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ یہاں بھی ہے، سورہ جمعہ کی دوسری آیت بھی ہے، یہ سب ہر جگہ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ انبیاء، رسل اور ائمہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت لینا اور ہمیں دینا، خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، ڈراتے ہیں ان کو جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کو کتاب بھی دی، وانزل معهم الکتاب، کتابیں دی اور حق کا میسج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ جو انہوں نے اختلافات بنا لیے ہیں، ظاہر ہے کہ جب ٹائم زیادہ گزرتا ہے تو مختلف خیالات کہیں سے آتے ہیں، کوئی شیطان بھی انسانی شکل میں ڈالتا ہے، شیطانوں کو چیلے انسان وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اس پہ غور کیا جائے۔ اگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ائمہ ہدیٰ سے پوچھا جائے جو معلم بن کر پیغمبر کے بعد وہ معلم ہیں قرآن کے، اور قرآن کے ساتھ ہیں۔ بڑی سمپل حدیث ہے، سنی شیعہ اس کو مانتے ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور عطرت اہل بیت۔ اس میں ایک اور جملہ فرمایا انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن ان سے ان کے خلاف نہیں ہوگا، وہ قرآن کے خلاف نہیں جائیں گے۔ یہ جدائی ہے، اور تو یہ تو نہیں ہے کہ قرآن وہاں پڑھو آدمی یہاں بیٹھو تو وہ بھی جدائی ہے، نہیں، یعنی وہ قرآن مجید ان کی تائید کرے گا اور وہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر کریں گے اور خود قرآن پر عمل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ قرآن آگے یہ بات آئے گی، میرے خیال میں آج اس بات کو مزید نہیں کرتے، آگے بھی آیات ہیں جو قرآن مجید خود دلائل دیتا ہے اپنے بارے میں کہ میں کیا ہوں اور میرے بارے میں کیسے سوچوں۔ تو انبیاء اور ائمہ اور رسل کی ڈیوٹی قرآن مجید نے بیان فرما دی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ فضیلت ہے، اس کو فضیلت بنا کر
جیسے ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے. حضرت عزیر کے ساتھ ہوا کہ وہ ابن اللہ ہے اس لیے کہ وہ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا کہ وہ ابن اللہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور ظاہر ہے کہ باپ کا وارث بیٹا ہی ہوتا ہے، لہذا ساری اس پہ خدائی ان کے حوالے ہے. اور اب خدا درمیان سے نکل جاتا ہے، یعنی کوئی بات اب یہاں جب بھی وہ گاڈ کی بات کرتے ہیں تو بھی عیسیٰ ہی ہوتے ہیں، اور جب نہیں تو نام لیتے ہیں یا عیسیٰ. ہائٹی میں زلزلہ آیا، بہت سے بندے بیچارے مر گئے، اور وہ نیچے سے وہ اخباروں میں آیا کہ آوازیں آ رہی تھیں، او جیزس سیو می پروٹیکٹ می، یعنی خداوند متعال کا نام. لوگوں میں یہ بات شیطان بہت بڑا حملہ کرتا ہے کہ اللہ کا نام چھڑا دیا جائے، ان کے جو لیڈر خدا کی طرف سے آئے ہیں ان کے نام زیادہ لیے جائیں. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فذکروا اللہ کثیرا، رب العالمین کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، جو خود وہ بھی کرتے ہیں، جو ہمارے یا خدا نے جو نبی بھیجے ہیں، رسول بنا کر بھیجے ہیں، ہمارے ماں بھیجے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہی کرتے ہیں. پیچھے ایک آیتیں 2 جگہ گزری ہیں اسی سورہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو صبر اور نماز سے مدد لو مومنو. اس کی تفسیر میں، تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اگر جب کبھی بھی مشکل مہم آتی تھی مولا علی علیہ السلام کو، وہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یعنی ظاہر ہے کہ امیر المومنین خود رب العالمین سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین سے جا بجا لمحہ بلمحہ خداوند متعال سے مدد مانگتے تھے اور التجائیں کرتے تھے. رب کریم نے مدد فرمائی، مختلف جگہوں پر مدد فرمائی، اور کہیں جو ہیں وہ یہ نہیں کہ مدد نہیں فرمائی، مدد تو ہر وقت خدا کی ان کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین. مگر بظاہر یہ ہمیں لگتا ہے شاید کہ یہ یہاں مدد نہیں فرمائی، جیسے کہ جنگ احد میں جو ہے غلطی ہماری اور بلیم خدا کو کہ خدا نے مدد نہیں فرمائی اور پیغمبر زخمی ہو گئے. یعنی یہ سوچ انسان کی تھوڑی سی بلند ہو کر سوچے کہ اس کی مدد تھی اور مدد آئی، اسی مدد نے تو جو ہے وہ رسول گرامی کو بچایا، اور اسی مدد نے تو پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت سے مسلمانوں کو بچا لیا، ورنہ سارے مارے جاتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مختلف شکل میں ہوتی ہے، فرشتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور خود اللہ کے بندے علی ابن ابی طالب کی شکل میں ساتھ رہی، مدد رہی. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں رب العالمین کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی مخلوق کو خدا سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے. مخلوق ہے، 100% خدا کی محتاج ہے. تو انبیاء کی ڈیوٹی رب العالمین نے بیان فرمایا. پھر فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 214 ہے، سورہ بقرہ ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسے ہی نعرے لگاتے ہوئے ہم تو یا علی تیرے ہیں، باقی سب جہنم کے لیے بتیرے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کا تم ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور جو تم سے پہلے آئے ہیں، جو ان پر امتحانات ہوئے، ٹیسٹ ہوئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، تو کیا تمہارے اوپر نہیں آئیں گی؟ آئیں گی. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، شکن ہو گئے، زلزلہ کی ان کو بہلا کر رکھ دیا گیا. حتیٰ یقول رسول والذین آمنوا، رسول اور مومن سب کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. بہرحال اس کا اپنا انداز ہے، اور وہ اپنے انداز سے مدد فرماتا ہے. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. یہ خالی اس میں آپ اگر پیغمبر اکرم کی زندگی کو پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی مشکلات ہیں. جنگ خندق میں دیکھیں خود پیغمبر بھوکے ہیں، جنگ احد میں دیکھیں، پھر آگے جو ہیں مشکلات، اور اب زندگی کو اتنی مشکلات آئی ہیں. یہی تو ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اگزامپل بنتے ہیں کہ خدا کے راستے میں مشکلات آئیں، خدا کو ماننے والوں پرواہ نہ کرو. خالی جو ہیں مومنین اور مسلمین کو چوری کی انتظار نہیں کرنی چاہیے کہ پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے، ائمہ پر ایمان لے آئیں گے تو ہمیں بیٹھے بٹھائے سب کچھ ملتا رہے گا. کوشش شرط ہے. یہ دنیا کا نظام ایسے ہے. انبیاء کے قصص قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں، کس قدر مشکلات سے گزرے ہیں. انبیاء کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کتنی مشکل سے گزرے ہیں.
لیکن یہاں سوچ کو صحیح ڈائریکشن میں رکھنا چاہیے، بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ جب دریا کو دیکھا، پیچھے سے فرعون کی فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے اوہ ہم تو مشکل میں پھنس گئے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، دونوں طرف سے موت ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا صبر کرو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ پھر آخر خدا کے حکم سے اپنا عصا مارا اور راستے بن گئے اور وہ نکل گئے۔ اگر آنکھوں کے سامنے جو ہے یہ باتیں آئیں گی، بہرحال یہاں بات آ گئی تو میں نے کہہ دی، آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، باہر نکلے درخت کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بتوں کی وہ تعظیم اور بتوں کی پرستش کر رہے تھے، اس کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں یا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے جو ماحول سے وہ آ رہے تھے بیچارے، ان کی تعلیم ٹائم لگتا ہے نا، حالانکہ ان کو حضرت موسیٰ کے ارد گرد عقل ان کی کہتی ہوگی، ضمیر کہتی ہوگی جو حضرت موسیٰ کہیں وہ کتنی مشکل سے بچا کر لائے ہیں وہی مانو، مگر انسان جو ہے وہ بہرحال اس سے عادتیں چھڑانی بڑی مشکل ہے۔ آگے فرمایا ایک اور ٹاپک کو قرآن مجید نے لے لیا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں، قل ما انفقتم من خیر، جو بھی مال تم خرچ کرنا چاہتے ہو فللوالدین، پہلے تمہارے مستحقین والدین ہیں، والاقربین قریبی ہیں، والیتامى یتیم ہیں، والمساکین ہیں، اور وابن السبیل، راستے میں کوئی آدمی اگر مشکل میں پڑ گیا ہے تو ان کی مدد ہے۔ اور یہ یاد رکھو وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، سمپل ہے، اس میں تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ والدین کا خیال رکھو، اور اگر کچھ مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسعت دی ہے تو قریبیوں کو بھی خیال رکھو، یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور مسافر اگر کوئی مشکل میں آ جائے تو اس کی مدد جو ہے وہ اللہ کے مال سے جو ہے وہ خرچ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور اصول بیان فرمایا جو عموماً آدمی جو ہے وہ بیچارہ، سچی بات ہے کہ بڑی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کتب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 116 نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ کرنا، لڑنا راہ خدا میں فرض کر دیا گیا ہے، یہ تمہیں ناپسند ہے، یقیناً ناپسند ہے، اور وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، مگر یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، ممکن ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، بڑا زبردست اصول ہے زندگی کے امور میں، اور ممکن ہے ایک چیز سے تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو وہ چیز، وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم جانتے ہو اللہ نہیں جانتا۔ دعائے افتتاح میں ایک جملہ آتا ہے جس میں امام نے تعلیم دی، دعا مانگتے ہوئے خدا، یا اللہ پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ جرت ہوئی کہ تو نے جب اگنور کیا میری غلطیوں کو اور میں سمجھا کہ خدا کچھ نہیں کہہ رہا مجھے، میں مطلب بیان کر رہا ہوں، تو میں بڑی جرت ہوئی کہ تجھ سے مانگنے لگ گیا ہوں۔ اور کبھی مانگنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تیری ذات تاخیر کر دیتی ہے دینے میں تجھ پر ناراض ہونے لگا، جیسے کہ میرا تیرے اوپر کوئی حق ہو، اور میں نے یہ بھی نہیں سوچا، میں بالکل اپنا مطلب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی باتیں اس میں ملیں گی، میں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے اگر تاخیر بھی کی ہے تو ممکن ہے اس میں میرا ہی فائدہ ہو، اس لیے کہ وہ بہتر جانتا ہے عاقبت الامور کو، وہ جانتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا کہ ممکن ہے وہ چیز جو میں مانگ رہا تھا وہ دے اور میری دنیا بھی خراب، میری آخرت بھی خراب، یہ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ یہ جیسے کہ انسان جو ہے وہ بہرحال دعا مانگنا سے منع نہیں کیا گیا، ہر اچھی چیز کی دعا مانگی جائے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غلط چیز کی اور حرام کی اور خدا کے ایک نظام بنایا ہوا ہو، جو بنایا ہوا ہے اس کے خلاف نہ دعا مانگی جائے، اور مگر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، دعا مانگنی چاہیے یہ سوچ کے ساتھ کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو فیصلہ اسی کا ہے، دعا مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے، وہ نہیں دے رہا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور اسی میں بہتری ہوگی، لیکن دعا بے شک مانگتے رہو، دعا کو مانگنا کبھی نہ چھوڑو، وہ جب مناسب سمجھے گا
اور خدا پر ناراض بھی نہ ہویا کرو کہ بھئی اس نے میری دعا نہیں قبول کی، میں نے خیرات کیے، میں نے صدقے کیے، میں نے زیارتیں کی، میں فلاں عمل کیا، میری دعا نہیں قبول ہوئی۔ آپ کی دعا اگر آپ نے صدق کے دل اور ایمان کے ساتھ کی، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ وہ تو ایسا ذخیرہ آپ کو ملے گا قیامت کے روز کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کہتے کچھ نہ ملتا، میں دعا ہی مانگتا رہتا۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین سے مانگنا، کیا زبردست الفاظ ہیں معصومین کے، صلاۃ و سلام ہو ان ہستیوں پر۔ اے وہ ذات جو سائلین کی سوالوں سے تنگ نہیں پڑتا، جسے سائلین کے سوال تنگ نہیں کرتے، ولا تزجرہ المسالات۔ اور دوسری بات، تمہارے سوال یہ کہ خدا سنتے ہی نہیں، سن ہی رہا ہے۔ تمہارے سوالات جو ہیں وہ یعنی دوسرے الفاظ ہیں، دوسری کے ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ اے وہ ذات جس پر لوگوں سوال کرنے والوں کی آوازیں مکس اپ نہیں ہوتی، کون سی زبان بول رہا ہے، کون بول رہا ہے، آہستہ بول رہا ہے، زور سے بول رہا ہے، اس پر مکس اپ نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک جملہ اور کہہ دوں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں بلکہ دعا کے بھی ہیں کہ وہ تو ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے کہ یہ آدمی فلاں ٹائم پہ دعا مانگے گا، میں دوں گا نہیں دوں گا، اور یہ کبھی جب نہیں دوں گا تو یہ پھر جائے گا مجھ سے، بھاگ جائے گا مجھ سے، کہیں اور چلا جائے گا، کسی اور دروازے پہ چلا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں رب العالمین وہ عین علم ہے، اس کو معلوم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے جی ہم نے اب ہم نے کہا مانگا تو اس نے جو ہے وہ سن لی بات اور بات جو ہے وہ بات مان لی۔ ہاں کچھ چیزیں اس نے دعا پر ڈیپینڈ رکھی ہیں، دعا مانگو گے تو ملے گا۔ تو دعا مانگنا عبد و معبود کا تعلق ہے، آپس میں اللہ اور بندے کا آپس میں تعلق ہے۔ اللہ تو دے رہا ہے، بتائیں یہ جو نہیں مانتے خدا کو، کیا وہ خدا کا رزق وصول نہیں کر رہے؟ کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ ہاں یہی فرق ہے ان میں اور بندہ مومن میں کہ بندہ مومن سب چیز جو وصول کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر ان سے مانگتا بھی ہے، جب کئی مشکل میں پھنس جائے، ضرورت مزید ہو جائے تو وہ مانگتا ہے اور مانگتا رہتا ہے۔ یہی بندہ مومن اور دوسروں میں فرق ہے۔ آگے جی، بہرحال رب العالمین پہ فیصلہ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کوئی حکم جنگ ہو یا کچھ لینے دینے کا معاملہ ہو، رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور مسئلے کو ٹچ کیا قرآن مجید میں کہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام جو محترم مہینے ان میں کیا جنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جنگ بڑا گناہ ہے اس میں، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے راہ خدا سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں سے لوگوں کو نکالنا، یہ بڑا ہے۔ الفتنہ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یہ پوری کوشش کریں گے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہ کوشش کریں گے، لڑتے رہیں گے ہر لحاظ سے۔ آج کل کی لڑائی کے مختلف طریقے ہیں، ہتھیاروں کے ذریعہ، پروپیگنڈے کے ذریعہ اور سائبر لڑائی، وہ لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا نہ دیں، اور تم یہ نہ کہو نہیں تم بڑے اچھے ہو، تم ان استطاعوا اگر بس میں ہو۔ فَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، جو اپنے دین سے ہٹ گیا اور مر گیا اس حالت میں تو وہ کافر، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ مرتد ہونے کی بات بھی ذرا ذہن میں رہے کہ اس پر دو چیزیں ایسی ہیں جن پر غور کیا جائے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ نہیں جی یہ بات جو ہے وہ اللہ نے نہیں فرمائی ہے۔ بھئی تمہیں علم ہے، تم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے کچھ؟ خود ہر بندہ فتوے دے رہا ہے، اور شرک کے معاملے میں بھی آگے آ رہا ہے، سورہ النساء میں بھی آ رہا ہے، یہاں بھی آئے گا، خداوند متعال معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے خود کوشش کرنی ہے کہ عقیدے میں مرتد ہونے سے بچنا ہے اور شرک سے بھی بچنا ہے۔ بارہ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی پڑی تو کی،
اور راہ خدا میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ بہرحال خداوند متعال کے لیے آپ کو اگر کوئی اپنا علاقہ اور ملک چھوڑنا بھی پڑے تاکہ دین پر عمل ہو سکے، کوئی حرج نہیں، چھوڑ دو۔ آج کل ہم لوگ جو ویسٹ میں جیتے ہیں، ان لوگوں کو یہ آئے تو اکنامیکل اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، بڑی مشکل سے آئے، بڑی تگ و دو کر کے آئے لوگ، لیکن اس ہجرت کو بھی وہ بدل سکتے ہیں۔ اپنی کوشش، قرآن کو پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، دوسروں کو دعوت دیں، اور کسی کو نہیں دے سکتے تو اپنے بچوں اور گھر والوں کو، اعز و اقارب کو خدا کے راستے پر رکھیں۔ ہجرت وہی ہجرت ہوگی جو خدا کے لیے، بے شک پیسے کے لیے آئے ہم، اکثر لوگ پیسے کے لیے آئے، کچھ لوگ اس کے لیے علم کے لیے آئے، پھر وہیں رہ گئے چونکہ ان کے اپنے ملکوں میں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو یہاں آ کر آپ نیت چینج کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ وہاں یہاں آ کر جو ہے اپنے آپ کو وہ مہاجر بنا دیں جو خداوند متعال نے کہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خود بھی عمل کرو، دوسروں کو عمل کی دعوت دو۔ یہ نہیں ہے کہ خالی نیت سے بات بنے گی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ، پیغمبر یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ شراب پینا اور جوا، اس کے بارے میں کہو اس میں بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگوں کو تو فائدہ ملتا ہے جو بیچتے بناتے ہیں، اور لیکن اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، وہ جو نفع ہے نا، وہ اس کے ان کے جو ہیں وہ گناہ سے بہت بڑا ہے۔ گناہ سے مراد صرف یہ اللہ کے دربار میں، اصل میں ہے کہ زندگی میں بیماریاں ڈرنکنگ سے آ رہی ہیں، اور جوئے سے انسان اب کیا مشکلات، جو جوا کھیلتا ہے وہ اپنی ساری پراپرٹی بھی لگا دیتا ہے، بسا کو کچھ نہیں ملتا، اور پھر وہ نفسیاتی طور پہ ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے کہ میرا ممکن ہے انعام نکل جائے، رات کو بھی اس کو نیند نہیں آتی، اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، وہ چیز جو انسانیت کے لیے مضر ہے وہ اللہ نے حرام قرار دی ہے، جو مفید ہے وہ حلال قرار دی ہے، اور تھوڑی سی چیزیں اس نے حرام قرار دی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ پھر فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، تو اسے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ نے ضروری خرچے کے بعد جو بچے وہ خرچ کر دو۔ یہ انشاءاللہ جب اسلامک اسٹیٹ قائم ہو، جہاں پتہ ہو کہ ہمارا وہ خیال رکھے گی، پھر اس وقت انسان یہی کرے گا کہ ہم اپنی جو کمائی ہے اس کو اپنی ضروریات کے لیے رکھ کر، باقی جو ہوگا وہ ہم اسٹیٹ کو دے دیں گے۔ لیکن آج کل تو جس کو دے وہ اپنے محلات بنا لیتا ہے، اور وہ پیسہ لوگوں کا لے کر جو ہیں جہاں سے اس کو ملتا ہے، تو دل بھی نہیں کرتا کہ آدمی ایسے لوگوں کو دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کس پر انسان اعتبار کرے اور کس پر اعتبار نہ کرے۔ پھر یسألونک عن الیتامی، کچھ لوگوں نے پوچھا یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان سے ملو تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے، یعنی ان کو ان کے ساتھ بھائی چارہ اور دوستی بنانے کے لیے، ان کے مال ہڑپ کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے ہو، ان کی مدد کے لیے ہو، اور یہ بات جو ہے رب کریم کو بڑی پسند ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے 100-20، یہ بالخصوص ہمارے یہاں جو ویسٹ میں بستے ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح اس زمانے کی بات ہے کہ ایک مومنہ کنیز زمانے میں جو بہتر ہے مشرکہ عورت سے، خواہ وہ مشرکہ عورتوں میں بڑی اچھی لگے۔ اور اسی طرح جو ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، خواتین کو خطاب ہے کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مومن غلام جو ہے وہ اس مشرک سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی بلاتا ہے بإذنہ۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، بس یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ صرف بچوں کو یہ سمجھاؤ، نوجوان بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بچیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، کہ اس کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں۔ یہ براڈ مائنڈڈ ہونا یہ رب العالمین کے ماننے سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ براڈ مائنڈڈ رہو، کسی کو نقصان نہ دو،
لیکن یہ نہیں ہے کہ تمہیں جو احکامات دیے گئے ہیں. اب ایک لڑکی جو ہے وہ مشرکہ ہے، اور مشرک کی بہت سی قسمیں. ایک تو وہ جو شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. دوسرے ہیں یعنی حالانکہ اہل کتاب ہیں، لیکن کیا ہے کہ پھر بھی ان کو جو ہے شرک. دوسرا ہمارے اپنی صفوں میں، یعنی آپ مسائل فقہ کو دیکھیں، کتاب فقہ کو، اس میں غلات اور مفوضہ کو بھی ائمہ نے مشرک فرمایا ہے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی مشرک کے ساتھ نہ بچی کی شادی ہو نہ بچے کی شادی ہو. یہ نہ ہو کہ وہ اور ان کے اولادیں. آج کل لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں جی، اب ظاہر ہے کہ یعنی بعض اہل جو ہے نا وہ، تو یہ باتیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بس میں یہاں ختم کرتا ہوں. اس آیت پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. 221 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد فرمائے، اور ہم اپنی بھی اپنے بچوں کو بھی دنیا اور آخرت کے بارے میں رب العالمین کی ہدایت کے مطابق سوچیں. خدا ماہ رمضان میں دعائیں روزے قبول فرمائے. اور اس کے بعد جو ہیں یہ مشکلات جو مرحلہ آیا ہوا ہے، خدا اس مومنین کی جان مال کی حفاظت فرمائے. اللہ سے التجا ہے کہ اللہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں تاکہ رب کریم اس مصیبت سے بچائے اور رب العالمین آخرت کی مصیبات سے بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.